بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصرت رحمت ایلیگنس لرننگ فورم۔ آج کی بات بہت امپورٹنٹ اور بہت سینسٹیو بات ہے اور بچوں کی ذات سے ریلیٹڈ بہت ویلیویبل ہے کہ فیملی پولیٹکس۔ فیملی پولیٹکس کیا ہوتے ہیں؟ پولیٹکس ہم لیتے ہیں جس سیاست اٹس اباؤٹ لائک پاکستان میں تو ہم اگر دیکھا جائے بات کرتے ہیں تو سیاست بہت نیگیٹو ٹرم میں استعمال ہوتی ہے اور ٹو سم ایکسٹینٹ دیکھا جائے تو پولیٹکس اٹس اباؤٹ لٹل بٹ نیگیٹو ٹرم۔ ریزن بیہائنڈ اس کی کیا آتی ہے کہ جس میں آپ کوئی مائنڈس میں گیمنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ نے اگلے کو کیسے ہرانا ہے، آپ نے اگلے سے بدلہ کیسے لینا ہے۔ اسی طرح اگر ہم آرگنائزیشنل پولیٹکس کی بات کریں تو آرگنائزیشن پولیٹکس میں بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، بٹ آج نہ تو میں ملک کی سیاست کی بات کروں گی اور نہ ہی میں آج آرگنائزیشنل پرسپیکٹو سے بات کروں گی، بٹ ٹوڈے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لائک فیملی پولیٹکس۔ فیملی پولیٹکس میں کیا ہوتا ہے؟ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے گھر میں میں سینیریوز آپ سمجھیں اور آپ اپنے ارد گرد اس بات کو ریلیٹ کریں گے اور آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کس حد تک ڈینجرس ہوتی ہے اور یہ آپ کے بچے کے لیے کس حد تک نقصان کا باعث ہو جاتی ہے۔ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے 2, 2.5, 3 سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ، جب وہ اپنی پیٹرنل یعنی کہ فادر کے سائڈ کے فیملی میں جاتا ہے، اپنے دادکوں میں جاتا ہے، جس کو ان ادر ورڈس اگر ہم سمپل زبان میں بات کریں تو وہ وہاں جب جاتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو اس بچے سے اس کی ماں یہ سوال پہلا کرے کہ تمہارے باپ نے، تمہارے فادر نے، تمہارے پاپا نے تمہاری دادی سے کیا بات کی، تمہارے دادا سے کیا بات کی، ان کو کوئی پیسے تو نہیں دیے، سارٹ آف لائک کوشچنس۔ میں کوشچنس کے ساتھ بات اس لیے کر رہی ہوں اور اس ٹاپک کو، اس بات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آج کی جو ٹین ایج ہیں، ہمارے آج کے ہمارا جو فیوچر کا بلکہ مستقبل ہے، جیک ما نے بہت اچھی بات کی تھی، یو ول ناٹ وری اباؤٹ یور فیوچر، بیکاز جیک ما کے اکارڈنگ فیوچر اٹس ویری برائٹ۔ ریزن بیہائنڈ ہماری نیو جنریشن بہت سمجھدار ہے۔ تو وہاں پر جب یہ موازنہ کیا جاتا ہے اور آن دا ادر سائڈ ایک اور چیز آتی ہے، جب فیملی پولیٹکس کی بات آتی ہے تو آئی فیل ویری مچ پراؤڈ مائی سیلف کہ میری مدر نے فیملی پولیٹکس کو کبھی آن نہیں کیا تھا، ہمیشہ بہت بیلنس رکھا تھا۔ بیلنس مینس لائک ورڈ، اپنی ان لاز، اپنی مدر کی فیملی، اگر ماما کی بہنوں نے آنا ہے اور آن دا ادر سائڈ ان کی ان لاز کے گھر کے کوئی نند آئی ہوئے ہوں یا ان کے بچے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کبھی اس چیز کو نہیں کہا تھا کہ نہیں جی وہ کیوں آئے ہوئے ہیں یا انکمفرٹیبل فیل کیا ہو۔ جو یہ گیپس ہیں، جو یہ باتیں ہیں، یہ فیملی پولیٹکس کا باعث بنتی ہیں۔ اب میں اس ٹاپک پہ بات کیوں کر رہی ہوں، اس کے ریزنز کیا ہیں؟ لکیلی الحمدللہ آئی ہیو ڈن ٹریننگ آن آرگنائزیشنل پولیٹکس in very starting. I mean that I just started my career and I already told you کہ I started my career from banking sector. تو بینک میں مجھے سی او کی طرف سے ٹاسک ملا تھا کہ آپ نے وی پی اینڈ ابو کو آرگنائزیشنل پولیٹکس کی ٹریننگ کروانی ہے۔ فیملی پولیٹکس کی بات کس ریزن سے آ رہی ہے کہ آج کا جو بچہ ہے نا وہ خود انالیسس کرتا ہے۔ جب ہمارا ٹائم تھا ہم لوگ بھی انالیسس کرتے تھے، اور مزے کی بات ہے میں آج یہ بات ایک اور آپ اپنی مدر کا ایک بہت پازیٹیو پرسپیکٹو بتاتی ہوں۔ بینگ دا ینگسٹ ون ڈاٹر، بینگ دا ینگسٹ ون چائلڈ ایز ویل، ہر جگہ میں نے اپنے بابا کے ساتھ جانا ہوتا تھا، جہاں بابا نے جانا ہے وہاں میں ہر جگہ ان کے ساتھ موو کر رہی ہوتی تھی۔ اور اس مومنٹ میں یعنی ان کی بہن کے گھر جانا، یعنی کہ میری پھپھو کے گھر، کہیں پہ بھی جانا ہے، بابا نے کہیں پر بھی جانا ہوتا تھا میں ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ اور جب واپس آنا نا تو مجھے ماما نے کبھی نہیں پوچھا تھا، نو اینڈ نیور، کہ بیٹا وہاں کیا کھایا، بابا نے کیا بات کی، کیا بات ہوئی، سارٹ آف لائک کوشچنس۔ میرے متعلق تو نہیں کوئی بات ہوئی، میری کوئی برائی تو نہیں کی، بٹ آن دا ادر سائڈ میں نے ایسی فیملیز بھی دیکھی کہ جو اپنے بچوں کو پراپر مینٹلی ٹارچر کرتی تھی، آئی مین اس بات پہ مارتی تھی کہ تم دادی کے پاس گئے تو تم نے، یا فورسفلی بھیجتی تھی بچوں کو،
اگر باپ دادا دادی کے پاس گیا ہے تو فورسفلی بچہ ساتھ جا رہا ہے، ریزن کہ جی ماں نے بعد میں ایک کیا کہتے ہیں نا چیک پوائنٹ رکھنا ہے کہ میرے خاوند نے میری ساس سسر کو کوئی پیسہ تو نہیں دے دیا، ان سے کوئی بات تو نہیں کرتی. یہ ہیبٹ ڈیولپ ہوتے ہوتے ان بچوں میں اس حد تک میچورٹی پکڑ جاتی ہے کہ اس چیز کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں. انہیں اپنے جو رشتے ہیں ان پہ وہ ٹرسٹ نہیں رہتا. انہیں جو اپنے رشتے ہوتے ہیں ان پہ وہ جو کہتے ہیں نا کیونکہ بیسکلی جب فیملی پالیٹکس ایڈ آن ہو جاتی ہے نا تو بچوں کا ٹرسٹ شیک ہو جاتا ہے، اور بچہ کبھی بھی اس پرسن پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا جو اس طرح کی انکوائری کرتا ہو، جو نفرت کریٹ کرتا ہو. دیکھیں فیملی تو ایک احساس کا نام ہے، فیملی ایک رشتہ، ایک احساس، ایک ذمہ داری کا نام ہے. فیملی کوئی ملک کی کوئی پالیٹکس تو نہیں ہے نا کہ جس کو آپ نے تخت، آپ نے کرسی لینی ہے اور آپ ایک دوسرے کو گندا کریں. اگر ہم پالیٹکس میں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، میں پاکستان کی پالیٹکس کی بات کروں، آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی ادر کنٹری نیم اینڈ آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی ادر ایگزامپل. ریزن بیہائنڈ ہم اگر اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو کس حد تک اگلے کی کریکٹر اسیسینیشن کر دی جاتی ہے، کس حد تک اگلے کو ڈی گریڈ کر دیا جاتا ہے، اگلے کو ڈی موٹیویٹ کر دیا جاتا ہے. سورٹ آف لائک صرف میں ہاتھ سے ایک مارنے کی کسر باقی رہ جاتی ہے، لیکن آپ مینٹلی اور ٹارچر اتنا کر چکے تھے کہ وہ فزیکل مارنے سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو فیملی پالیٹکس میں بہت ساری یہ گیمز جب آتی ہیں تو جب آپ اس بچے پہ اپنا ٹرسٹ ختم کر دیتے ہیں نا، اور آپ اس کے سامنے سونے کے بن کے بھی آ جائیں یا آپ اس کے سامنے بہت میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں بھی کریں تو اگلے بچے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ٹرک چل رہی ہے. فیملی پالیٹکس میں ہم ایک چیز آتی ہے کہ ہم اگلے کی بچی کو انسلٹ کرنے کا کوئی موقع، انفارچونیٹلی ہمارے پاکستانی ڈرامے بھی یہ دکھاتے ہیں. دیکھا جائے تو بہت سارے ڈرامے اس چیز کے، اگر کمبائنڈ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو جٹھانی دیورانی آپس میں ایک دوسرے کے بچوں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی کسی ڈرامے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ نہیں یہ آپ کی فیملی ہے، یہ آپ کی فیملی کا پارٹ ہے اور آپ نے ایک دوسرے کو آن کرنا ہے. اگر اس کی عزت پہ کوئی حرف آئے گا تو وہ آپ کی عزت پہ آتا ہے. اگر آپ اس کے متعلق کوئی بات نیگیٹو بات کر رہے ہو تو وہ آپ پہ ہی آتی ہے. یہ بات کسی ڈرامے کی بات کسی پلے میں نہیں بتائی جاتی. اب آتا ہے پوائنٹ یہ کہ ہم اس سے اوور کم کیسے کر سکتے ہیں. بہت سمپل سا، کوئی اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت آپ نے کوئی ٹف رول اپلائی کرنا ہے. اٹس ویری سمپل، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ہے کہ بڑوں سے کا ادب اور چھوٹوں پہ شفقت. اچھا ایک اور فارمولا میں یہاں بتاتی ہوں. بڑوں کا ادب بھی تب ہوتا ہے جب چھوٹوں پہ شفقت کی جاتی ہے. اگر بڑے یہ ازیوم کریں کہ ان کے ساتھ ہم ادب کریں اور وہ شفقت کا ہاتھ تو اٹھا لیں تو یہ ناممکن فیکٹر ہے. کیونکہ ریزن یہ آتی ہے کہ اگر آج آپ چھوٹے سے بچے کو بھی کہیں، آج کا بچہ بھی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے عزت دی جائے، مجھ سے پیار سے بات کیا جائے. بچوں کا یہ موٹیو ہے، بہت صحیح موٹیو ہے. ریزن کہ اگر آپ ایک بچے سے پیار سے بات نہیں کریں گے، ایک بچے کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، ایک بچے کو آن نہیں کریں گے تو وہ کیسے آپ کو عزت سے رسپیکٹ سے بات کر سکتے ہیں. اور بہت ساری چیزوں میں بہت فیملی پالیٹکس میں ایک اور چیز آتی ہے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی میرے بچوں کا حق مارا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ورڈ کیا ہے؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ حق مارنا کہتے کس کو ہے؟ یہ کوئی ملک کی جائیداد تو ہے نہیں نا. دیکھیں حق مارنا تو یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں، آپ کسی کے حق پہ توبہ استغفار جو بات آتی ہے. جو فیملی پالیٹکس کی میں یہ انڈسٹریز سے جیسا ہم ایگزامپلز لیتے ہیں، اسی طرح یہ ایک ریسرچ اور ایک سروے کی ہے بچیوں نے، اور ان بچیوں نے جو سروے ریسرچ کیا اس میں یہ ایک مینٹل ہاسپٹل کا سروے تھا کہ جس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو بعد میں جن کو ان کے اپنے ہی بچوں نے مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیا جسٹ بیکاز آف دس تھنگ کہ وہ اسٹرانگ فیملی پالیٹکس کا پارٹ رہے اور انہوں نے ہمیشہ فیملی کو توڑا، کسی فیملی کو جوڑا نہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر آتا ہے. اور اس میں دیکھا جائے تو نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے کہ وہ بچے بھی نیگیٹو تھاٹس کا شکار ہو گئے. وہ جو فیملی مدر ہوتی ہیں وہ بھی ایک بکھر جاتی ہے نا، کیونکہ آف کورس جب آپ کے اپنے بچے ہی آپ کو آن نہیں کریں گے، آپ کو
मेंटल हाउस भिजवा देंगे या ओल्ड होम भिजवा देंगे, फिर आप क्या करेंगे? यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। सो प्लीज़ इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, वहाँ का रुतबा बहुत अजीम रुतबा है। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर एक औरत ये सोचती है कि वो अपने शोहर, अपने मर्द की ग़ुलाम है या अपने मर्द के अंडर है, तो अल्लाह ताला ने उसको ऑन द अदर साइड ये रुतबा भी दिया कि अगर वो 2 से 3 या 4 बच्चों की, बेटों की माँ है, तो वो सारे जो मर्द हैं वो फ्यूचर मर्द उसके अंडर आते हैं, क्योंकि उसके पाँव में जन्नत है। तो बहुत सिंपल सी बात आती है कि जब आपका बच्चा छोटा होता है, एक तो पहली बात, छोटे बच्चे से कंपैरिजन की लॉजिक समझ नहीं आती। उस सर्वे में बहुत क्लियरली निकला कि फैमिली पॉलिटिक्स में जो हमारी पाकिस्तान की ख़वातीन हैं, वो छोटी सी बच्ची को या बच्चे को भी टारगेट करती हैं और उसको भी अपना दुश्मन समझती हैं कि वो अगर वो उनके इन लॉज फैमिली का बच्चा है और सब उसको प्यार करते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये हमारा सबसे बड़ा मेजर दुश्मन है और ये हमारे दुश्मनों से मिला हुआ है। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि जो ख़ानदान ब्याह के लाता है वो आपका दुश्मन नहीं होता, क्योंकि रीज़न ये आती है, इतने सारे लोगों में से वो अगर आपको चूज़ करके आपको अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाते हैं, तो उसके ख़ानदान की इज़्ज़त आप बन गई हैं। तो आपका भी काम है उस इज़्ज़त को कायम रखें, और उस इज़्ज़त को कायम रखना आप ऐसे ही कायम रख सकते हैं कि आप उस घर की बच्ची पे कोई इल्ज़ाम, कोई बदतमीज़ी, कोई टाइटल ऐसे ना दें। एक और चीज़ आती है, जब हम ये कंपेयर करते हैं कि जैसे हमें हर वक्त खौफ रहता है कि पता नहीं अमेरिका हमारे साथ कुछ कर ना दे या अमेरिका हमें कुछ, हर वक्त हमारे अंदर एक खौफ रहता है। इसी तरह हमें लगता है कि जो लोगों को फील होता है कि जो ससुराल है या जो उनका जो इन लॉस हैं वो शायद अमेरिका है और वो उन पर कभी भी अटैक कर सकते हैं या उनसे जो भी मिलता है वो अमेरिका का फेवरेट हो जाता है। तो हमारे जो ये थिंकिंग पॉइंट है ना, हमें बहुत हद तक सोचना है, समझना है, क्योंकि रीज़न ये आती है, नो दिस इज़ द टाइम, रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट लें। आपका बच्चा जो छोटा होता है ना, वो आपसे ये सवाल करता है कि क्या मुझे इज़्ज़त दे रही है, क्या मुझे इज़्ज़त दे रही है जो मैं आपसे इज़्ज़त से बात करूं। तो इज़्ज़त से बढ़ के ना कोई चीज़ नहीं होती। और फैमिली पॉलिटिक्स में हम इस हद तक आगे निकल जाते हैं कि हम उस बच्चे को इस हद तक हिट कर देते हैं, उसको इस हद तक उसकी ज़ात को मसलने की कोशिश करते हैं कि हम ये भूल बैठते हैं कि हमारे अपने आगे भी कुछ आ सकता है। तो ऐसे नहीं कहा जाता मकाफ़ात अमल, बट अगेन पॉइंट क्या आता है कि फैमिली पॉलिटिक्स ना सिर्फ आपका अपना करैक्टर, एक वो जो कहते हैं ना आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आप बहुत सॉफ्ट होते हैं, नफ़रत करना किसी को पसंद नहीं होता, बट जब अगेन आपको आप फैमिली पॉलिटिक्स का पार्ट बनते हैं, आपकी बिहेवियर में तंज़ आ जाते हैं। फैमिली पॉलिटिक्स में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है, तंज़ से बात करना। आप अगर किसी बच्चे से भी तंज़ से बात करें तो बच्चा भी आपकी वॉइस, आपके बिहेवियर, आपकी आंखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, तो वो भी आपको कह देता है ओके फाइन, थैंक यू सो मच, आप मुझसे बात नहीं रिस्पेक्ट से कर रही तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। और बच्चे को ये राइट है। तो इससे पहले कि ये फैमिली पॉलिटिक्स पाकिस्तान को तबाह करते, इससे पहले कि हम राइट नाउ वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट एक नेशन, एक मुल्क। हम इतने टुकड़ों में, इतने हिस्सों में बंट चुके हैं कि हमें किसी बाहर वाले दुश्मन को तो ज़रूरत ही नहीं ना कि हमें आके तोड़े। हमारे अपने मुल्क के अपने लोगों के बिहेवियर ही बहुत काफ़ी हैं। तो इस पर ज़रा सोचिए, समझें, और इसमें सलूशन की क्या आती है, इसमें क्या सलूशन है। मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ। सिंपल एक फार्मूला आता है कि जो हकूक़, एक पीछे किसी ने बहुत अच्छी पोस्ट लगाई कि अगर बेटे संभल जाएं तो मुल्क में ओल्ड होम ना हो। तो किसी ने आगे से बड़ा अच्छा लिखा होता कि उस घर में अगर आने वाली बेटी ये समझ जाए कि मेरे माँ बाप और इसके माँ बाप इक्वल हैं, तो कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। क्योंकि बेसिकली देखें, जब आप रिस्पेक्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड पॉइंट है, अगला भी आपको रिस्पेक्ट देगा और आपकी फैमिली को भी रिस्पेक्ट देगा। और ये चीज़ अगर आप अपने माइंड में बिठा लें कि आप अपने बच्चों के दिमाग में अगर नफ़रत डालेंगे ना, तो नफ़रत निकलेगी। जो बीज बोते हैं वही बीज निकलता है। हाँ, थोड़ा सा लेट हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बट अगेन आउटकम वही आती है। अगेन एक और चीज़ आती है, दुनियावी तौर पे आप दिखावे का प्यार दिखाने से बहुत बेहतर है कि आप अगले के दर्द को, दुख को समझें। आप ये समझें कि जिसको आप ये टाइटल दे रहे हैं कि तुम हो बदतमीज़,
تو کہیں وہ بدتمیزی کا فیکٹر آپ کی فیملی میں تو نہیں ہے. تو دس از ویری سمپل فارمولا. ریزن کہ دیکھیں ہمارے یہاں پر گیو اینڈ ٹیک ہے, اور عزت تو واقعی گیو اینڈ ٹیک ہے کہ آپ عزت دیں گے تو عزت پا لیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. سلوشن ضرور کمنٹس میں دیجیے گا. اچھا کمنٹس دینے ہیں, برے کمنٹس دینے ہیں, کرٹیسزم کرنا ہے. آئی لو کرٹیسزم اینڈ آئی ایم شیور اباؤٹ کہ یہ ٹاپک بہت ساری نسلوں کو بچا لے گا. تھینک یو سو مچ.